اب یہاں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو کاروباری چکر یا بزنس سائیکل ہم دیکھتے آئے ہیں اسے ایک بار پھر یہاں بنا لیا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہاں افقی یا ہاریزونٹل ایکسس پر وقت یعنی ٹائم لے لیا ہے، اور عمودی یا ورٹیکل ایکسس پر اصل پیداوار یا ریئل جی ڈی پی لے لیا ہے۔ اب ہم نے جو یہ لائن بنائی ہوئی ہے جسے ہم نیلے رنگ کی لائن بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم فل امپلائمنٹ آؤٹ پٹ کہیں گے۔ نیلے رنگ کی لائن بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم فل امپلائمنٹ آؤٹ پٹ کہیں گے۔ اور ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ اکانومی ترقی کر رہی ہے، اس میں گروتھ ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہو، یعنی لوگوں کی پیداواری صلاحیتوں اور ہنر میں اضافہ ہو رہا ہو، یا پھر بہتر تعلیم اور بہتر ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو۔ لیکن ہم یہ بات بھی دیکھ چکے ہیں کہ اصل دنیا کی اکانومیز میں اتنی صاف ستھری ترقی کبھی نہیں ہوتی، بلکہ اکانومیز اپنے فل امپلائمنٹ آؤٹ پٹ کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی ہیں۔ یعنی اگر ہم اسے رجحانی لکیر یا ٹرینڈ لائن کہیں تو اصل اکانومیز کبھی اس ٹرینڈ لائن کے اوپر ہوں گی اور کبھی اس کے نیچے۔ یہاں ہمارے پاس مثبت پیداواری خلا یعنی پازیٹیو آؤٹ پٹ گیپ ہوگا، ایسے ہی کہیں کہیں ہمارے پاس منفی پیداواری خلا یا نیگیٹو آؤٹ پٹ گیپ بھی ہوگا۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے حکومت کی مالی یعنی فسکل پالیسی کی بات کی تھی، جسے استعمال کر کے حکومت ان پیداواری خلاؤں کو پر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمارے پاس پازیٹیو یعنی مثبت آؤٹ پٹ گیپ ہوتا ہے تو حکومت کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید اکانومی میں ابال آ رہا ہے، وہ اوور ہیٹ ہو رہی ہے، اور ایسے میں مہنگائی یعنی انفلیشن کے بے قابو ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ایسے میں حکومت تخفیفی مالی حکمت عملی یعنی کانٹریکشنری فسکل پالیسی کا استعمال کرتی ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ وقتی طور پر اکانومی کو ٹھنڈا کیا جائے۔ ایسے ہی جب نیگیٹو یعنی منفی آؤٹ پٹ گیپ ہو جائے تو اکانومی میں بے روزگاری کے بے قابو ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں حکومت کہے گی ایک کام کرتے ہیں، اکانومی میں کچھ تیزی لانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ خلا پر کرتے ہیں، ٹیکسوں میں کچھ چھوٹ دے دیتے ہیں اور حکومتی خرچوں میں تھوڑا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسے ہم توسیعی مالی حکمت عملی یعنی ایکسپینشنری فسکل پالیسی کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اکانومی میں استحکام لانے کے لیے خود کار آلات کون سے ہوتے ہیں۔ انہیں ہم آٹومیٹک اسٹیبلائزرز بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو بزنس سائیکل میں استحکام لانے کے لیے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ آلات ہی اپنا کام دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ کون سے آلات ہوتے ہیں؟ سب سے نمایاں تو اس فہرست میں ٹیکسز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں بزنس سائیکل میں دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یا پھر یہ جگہ بھی لے سکتے ہیں، ان دونوں جگہوں میں اکانومی میں توسیع ہو رہی ہے۔ ایسے میں ٹیکسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ اب اکانومی میں تو تیزی ہے، مثبت پیداواری خلا ہے، لوگوں اور فرمز کی آمدنی میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے، تو ایسے میں ٹیکسوں کی وصولی میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہوگا۔ این ممکن ہے کہ ٹیکسوں کی وصولی میں اضافے کی جو شرح ہے وہ اکانومی کی ترقی کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سے ملکوں میں، جن میں سے پاکستان بھی ایک ہے، انکم ٹیکس ایک سطح سے نیچے کی آمدنی پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو اب جن کی آمدنی پر پہلے سے لاگو تھا، ان کی آمدنی میں اضافے سے تو انکم ٹیکس کی وصولی میں اضافہ ہو ہی رہا ہوگا، لیکن اور بہت سارے لوگ جن کی آمدنی اب اس سطح سے اوپر آ گئی ہوگی جہاں پہ ٹیکس لاگو ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی اب انکم ٹیکس دے رہے ہوں گے۔ اب جب توسیع کے دور میں حکومت کے پاس زیادہ ٹیکس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب لوگوں کے ہاتھوں میں نسبتاً کم پیسہ رہ جاتا ہے، اور ایسے مجموعی ڈیمانڈ کے کم ہونے سے ملک کی پیداوار کم ہو کر کچھ حد تک خود بخود فل امپلائمنٹ آؤٹ پٹ کے قریب آ جاتی ہے،
اور اکانومی اپنے آپ اس پیداواری خلا کا ایک حصہ پر کر لیتی ہے۔ اور اگر ہم اس جگہ پر اپنا دھیان دیں تو یہاں منفی پیداواری خلا ہے، اکانومی مندی میں ہے، یہاں فرمز اور لوگوں کی آمدنی زوال پذیر ہے، حکومت جو ٹیکسز جمع کر رہی ہے اس کی وصولی میں کمی آتی جا رہی ہے، اور یہ کمی کی شرح بھی اکانومی کی مندی کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ مندی میں جب حکومت کو کم ٹیکس ملتا ہے تو لوگوں کے پاس نسبتاً ہاتھوں میں زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، اور اس اضافی پیسے کی اضافی خریداری سے یہ منفی پیداواری خلا کچھ حد تک خود بخود پر ہو جاتا ہے، اور اکانومی اپنی پیداوار کو فل امپلائمنٹ آؤٹ پٹ کے قریب لے آتی ہے۔ ایسے ہی دو اور اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہوتا ہے حکومت کے فلاحی پروگرامز۔ عام طور پر مندی کے دور میں ان پروگرامز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ بات پتا ہے کہ حکومتی خرچے میں اضافے سے ملک کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، تو یہ پروگرامز منفی پیداواری خلا کو کچھ حد تک کم کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب اکانومی میں تیزی یا اوور ہیٹنگ ہو رہی ہو تو عام طور پر ان پروگرامز میں کمی آ جاتی ہے، اور ایسے حکومتی خرچے میں ہونے والی کمی کچھ حد تک پیداوار کو کم کر کے مثبت پیداواری خلا کو کم کر دیتی ہے۔ اور دوسرا اسٹیبلائزر یہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں حکومت بے روزگار لوگوں کی مالی امداد کرتی ہے۔ توسیع کے دور میں بے روزگاری کم ہو جاتی ہے اور حکومت کی مالی امداد بھی کم ہو جاتی ہے، اور مندی میں بے روزگاری زیادہ ہو جاتی ہے تو حکومت کی بے روزگار لوگوں کی مالی امداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو توسیع کے دور میں حکومتی امداد میں کمی اور مندی کے دور میں حکومتی امداد میں اضافہ، یہ دونوں محرکات بھی اکانومی میں موجود پیداواری خلاؤں کو کچھ حد تک خود بخود کم کر دیتے ہیں۔